السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 20 یعنی 20. یہ لاسٹ پارٹ ہے، یہ آخری حصہ ہے. پارٹ نمبر 1 سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے الحمدللہ آج آخری پارٹ تک پہنچ گئے ہیں. ان تمام درسوں کے اندر بدعت کی حقیقت اس ٹاپک پر بات ہوئی. بدعت کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا مثالیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی. تو اس آخری پارٹ میں، لاسٹ پارٹ میں چاہتا ہوں کہ پوری باتوں کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ بات ذہن میں آ جائے اب تک جو بھی بیان ہوا وہ. تو شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ بدعت کہتے کس کو ہے، کیا مطلب بدعت کا. تو بدعت ایک نئی چیز پیش کرنا، ایک نئی چیز ایجاد کرنا، لانا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور شرعی جو معنی ہے اسلام کی نظر میں بدعت کی ڈیفینیشن، تعریف، پریبھاشا یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیش کرنا، چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو یا اعتقادی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. اب اس تعریف کے اندر غور کیجئے. بدعت کہتے ہیں یعنی ثواب کی نیت سے کوئی کام کرے. ثواب گویا کوئی ناجائز سمجھ کے کر رہا، حرام سمجھ کے کر رہا، وہ بدعت نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی چوری کو، مار پیٹ کو بدعت نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے اچھا سمجھ کے انسان کرے، دین کے اندر اس کا تعلق دین سے ہو. گویا وہ معاملات، وہ چیزیں جو دنیاوی ہیں تو اس کو بدعت نہیں کہتے. مثلا جہاز پر بیٹھنا، ٹرین سے سفر کرنا، موبائل کا استعمال کرنا، کبھی سنا کہ کوئی کہے کہ بدعت ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی چیز ہے. دین کے اندر جو چیز نہیں ہوتی اس کو بدعت کہتے ہیں. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جو بدعتی ہیں، اگر آپ اس کو منع کریں کہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے اس لیے بدعت ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی فلائٹ میں نہیں بیٹھے، ٹرین کا سفر نہیں کیا، موبائل استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب یہ سب بھی بدعت ہے. تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی جس کو بدعت کہتے نہیں ہیں. بدعت دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسان کوئی کام کرے اس کو بدعت کہتے ہیں. تو تعریف سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں. کوئی نئی چیز انسان لائے اس کو بدعت کہتے ہیں. اچھا، بدعت کئی طرح کی ہو سکتی ہے. قولی یعنی انسان بول کر کے کہے، ورڈ استعمال، جملے استعمال کرے بدعت والا، تو وہ بھی بدعت ہے. یا کوئی عمل کرے، کام کرے بدعت والا، وہ بھی بدعت ہے. یا کوئی اعتقاد رکھے، یعنی عقیدہ رکھے، ایک بیلیف رکھے کوئی، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، کوئی نیا عقیدہ لائے، نیا بیلیف لائے اسلام سے متعلق، تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. اس لیے بدعت قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی اور اعتقادی بدعت بھی ہے. ایک ایک مثال لیتے ہیں. قولی بدعت کی مثال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص نے چھینکا اور پھر اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو یہ صحابی، مشہور صحابی ہے، ناراض ہو گیا، کہا کہ تم نے یہ کیوں پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا تھا الحمدللہ، بس تم نے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھا دیا، غلط ہے.
دیکھیے حالانکہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لفظی معنی غلط نہیں، اچھی بات ہے، تو درود شریف ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا، تو اس نے اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، یہاں پر بدعت ہو گئی. ٹھیک ہے. عملی کی مثال بہت ساری ہے. مثلا ماتم، محرم کا مہینہ گزرا، بلکہ گزر ہی رہا ہے، عاشورہ کا دن گزرا، لوگوں نے ماتم کیا، نوحہ کیا، سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، حسین رضی کا نام لے کر کے کھچڑا بنانا، شربات، عید میلاد النبی منانا، 11ویں شریف، 40ویں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سارے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے اللہ کے راہ میں، کبھی بھی کسی کا ماتم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مثال عملی ہو گئی. اعتقادی کی مثال کیا ہے؟ ایسی بدعت جس کا تعلق عقیدے سے ہو، تو اس کی بہت ساری مثال ہے. مثلا اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہے، ذرے ذرے میں، یہ بھی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں، حدیث میں یہ عقیدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور صحابہ کرام کو یہ عقیدہ تھا. حتیٰ کہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، اوپر ہے، آسمان پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. ہر جگہ اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے. لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، عرش پر ہے. تو یہ عقیدہ ہے. بعد میں جا کر کے ایک جعد بن درہم نامی شخص تھا، اس نے یہ پہلی مرتبہ یہ عقیدہ نکالا اور لوگوں کو بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہے. اور افسوس کہ انڈیا پاکستان کے اکثر مسلمان یہ عقیدہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، نعوذ باللہ. تو یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. تو جعد بن درہم نے یہ پہلی بار یہ عقیدہ نکالا تھا، تو اس آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا سزا کے طور پر. یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں کہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں بس مختصر. تو یہ ہوگی مثال. اب یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ بدعت کوئی بھی اچھی بدعت نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں نا اچھی بدعت، بری بدعت، بدعت حسنہ، سیئہ، نہیں، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی. بدعت مطلب بدعت یعنی غلط. ساری بدعتیں گمراہی ہے، غلط ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے. کیا دلیل ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، جمعہ خطبہ ہو یا اسپیچ دیتے ہیں، بیان دیتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو یہ ہمیشہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. نبی نے کہیں بھی حدیث میں نہیں کہا کہ کچھ بدعت اچھی یا کچھ غلط، نہیں، بلکہ کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ٹوٹل ساری بدعتیں گمراہی ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے یا آج کل کے لوگ زیادہ جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے نا. تو نبی نے خود واضح کیا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بدعت حکم کے حساب سے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت مفسقہ اور نمبر 2 بدعت مکفرہ. تو بدعت مفسقہ یعنی کوئی انسان ایسی بدعت کرے کہ بدعت تو ہے، غلط تو کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کا برا انجام ہے، عذاب ہے اللہ کے سے اس کے لیے، اس کے عمل برباد ہوں گے، یہ ساری بات ہے. لیکن کیا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا؟ نہیں، اسلام سے نہیں نکلا. اس کو کہتے ہیں بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ یعنی ایسی بدعت انسان کرے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جائے، خارج ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی انسان کلمہ گو ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اس کو ہم مسلمان مانتے ہیں اور مسلمان ہی ماننا ہے. ہم بدعت کو بتائیں گے بدعت ہے، یہ غلط ہے، لیکن ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ تم کافر ہو گئے، تم اسلام سے نکل گئے. یہ ہمارا کا کام نہیں، یہ علماء کرام کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو بدعت کے خلاف ہمیشہ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. یہ کہیں ضرور، لیکن نام لے کر کے یا خاص کر کے کسی نام شخص کو کہنا یا نام لے کر کہنا کہ وہ تو کافر ہو گیا، وہ تم اسلام سے نکل گیا، یہ صحیح نہیں. یہ تو فتنہ ہے، فتنہ تکفیر ہے. یہ علماء کا کام ہے، وہ اس سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، غلط فہمی اس کی ہوگی، اس کو معلومات نہیں ہوگی، جہالت ہوگی، جو کچھ ہے وہ علماء ان سے سمجھیں. ہم لوگ اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ ضرور کہیں گے یہ بدعت مفسقہ ہے، مکفرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ سب بیان ضرور کریں گے، لیکن فتویٰ نہیں لگائیں تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تم اسلام سے نکل گئے. یہ کام ہمارا آپ کا نہیں ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ بدعتی لوگ عام طور پہ کیا دلیلیں دیتے ہیں اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. باپ دادا نے کیا، بہت سے لوگ کر رہے ہیں،
ہمارے بھی علماء تو کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. تو اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ ان کی دلیلوں کا جواب کیا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ جو بدعتی جو فرقے ہیں جو گمراہ، اس میں بھی علماء ہوتے ہیں، اس میں بھی مولانا ہوتے ہیں، اس میں بھی شیخ ہوتے ہیں، بات صحیح ہے، وہ بھی پڑھے لکھے، سب جاہل نہیں ہوتے، لیکن وہ گمراہ ہیں. اس نے تعلیم غلط دی، مولانا تو بن گئے، شیخ تو بن گئے، عالم تو بن گئے، مگر صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے، ہدایت والا علم ان کے پاس نہیں ہے، کتاب و سنت کی خالص پیور بات ان کے پاس نہیں ہے. اس نے بدعت کو سیکھا ہے، یہاں قرآن حدیث کو سیکھا ہے، بدعت اور گمراہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس گمراہ کوئی فرقہ اس کے بھی عالم ہے، وہ بھی متوا ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، بیان کرتے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت جو عذاب جس آدمی کو دیا جائے گا، جن لوگوں کو، ان میں سے وہ بھی ہوگا، وہ مولانا، وہ شیخ، وہ عالم جس نے لوگوں کو گمراہ کیا. اللہ اکبر. تو گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچے، اچھے عالم سے انسان کانٹیکٹ کرے، اچھے عالم سے، علماء سے سیکھے، گمراہ کرنے والے لوگوں سے نہیں. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ بدعت کی تاریخ کیا، ہسٹری کیا ہے، بدعت کی شروعات کب سے ہوئی یہ بتایا گیا تھا، بدعت کس طرح سے پھیلا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، کیسے کیسے بدعت پھیل گیا لوگوں میں، وہ بھی آپ کو بتایا گیا. سب سے پہلے بدعتی اور گمراہ فرقہ کون سا وجود میں آیا، سامنے آیا سوسائٹی میں، وہ بھی آپ کو بتایا گیا. بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا. جو مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی کتاب و سنت پر ہے، ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے، جس کو آج سلفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا لفظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ تمیز کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ واقعی وہ مسلمان، یعنی اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہیں وہ واقعی کتاب و سنت پر چلنے والے، جس کو آج سلفی کے نام سے جانا جاتا ہے، محمدی سلفی. تو گمراہ لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ہم کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اچھا بن کے رہنا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں. بہت سارے نقصانات ہیں، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں بدعت کام کرنے سے، دردناک عذاب بھی اس کے لیے ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلت رسوائی دکھا دیتا ہے اس کو، اگر کوئی بچ گیا تو آخرت میں اس کے ذلت ہے، رسوائی ہے، خطرناک عذاب ہے بدعتی لوگوں کے لیے. تو یہ سب اس کے نقصانات ہیں. کتنا خطرناک انجام ہے بدعتیوں کا، وہ سب ساری باتیں آپ کو بیان کی گئی. آخری حدیث یہ سن لیجئے، حدیث حوض. حدیث حوض یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے بیٹھے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی امتی کے مسلمانوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اپنے دستے مبارک سے. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا دیکھیے. اس حوض کا، حوض یعنی وہ کنواں ہوگا، پانی اس کے اندر ہے، پانی ہوگا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من شرب منہ لم یظمأ ابدا، کہ جو آدمی اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی بھی دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. تو لوگ آ رہے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. اچانک کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، گھیر دیا جائے گا سامنے دیوار سے یا کسی چیز سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو ان کو، یہ تو میری امتی کے لوگ، آنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ تو آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، کیا کیا نئی چیزیں لائی، دین کے نام پر کیا کیا نیا چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں. اللہ اکبر. سنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اس کے لیے دوری ہو، بربادی ہو، دور کر دو، میری نظر اس کو ہٹا دو. اس نے تبدیلی پیدا کر دی، دین کو چینج کیا. اللہ اکبر. تو بتائیے جو بدعتی لوگ ہیں جس کے لیے جو عذاب ہے، جو رسوائی ہے، عمل برباد ہوئے، وہ تو ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے لوگوں کی ذلت و رسوائی ہوگی، دھتکار کے پھٹکار کے بھگا دیا جائے گا. اللہ اکبر. بدعتی لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. دیکھیے، نام لیتے ہیں نبی کا، لیکن نبی کے طریقے پہ چلتے نہیں ہیں. نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نبی کی حدیث پر عمل نہیں کرتے، دنیا بھر کے خرافات بدعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صرف نام لینے سے انسان سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا، بلکہ عمل کرنا پڑے گا سنتوں پر، حدیثوں پر، بدعت اور خرافات پر نہیں، ورنہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 6211، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2290. اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد ہر طرح کی بدعت، گمراہی اور خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ ساری باتیں جو بتائی گئی بدعت کے ٹاپک پر واضح کر کے ڈیٹیلز میں تفصیل میں ایک ایک چیز کو بتا گیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، کسی فرقے کو یا کسی شخص کو تکلیف پہنچائی، بالکل نہیں۔ مقصد صرف یہی تھا، اصلاح، ہماری آپ کی اصلاح ہو جائے، ہم بدعت سے بچ سکیں، مسلمانوں کو بدعت سے بچا سکیں اور ان کو صحیح آئینہ دکھا سکیں، صحیح راستہ دکھا سکیں قرآن و حدیث کی روشنی، یہی مقصد ہے بس۔ لہذا اگر پھر بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے معذرت، ہمارا کام حق بات پہنچانا، تاکہ کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، تو ان تک صحیح بات پہنچانا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے جو بھی بیمار ہے پریشان کی پریشانی کو دور کرے، جس کی بھی جو تکلیف ہے، جو بھی مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی عزت و آبرو کی زندگی دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان، ان کی پریشانی کو دور کر دے، سب کو سنت پر چلنے والا بنا، کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا، اور اب تک ہم میں سے جس سے بھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطائیں ہو گئی، اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ جو بھی بولنے میں، بیان کرنے میں اگر زبان پھسل گئی، کچھ غلطی ہو گئی اللہ اس غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلا، سنت پر چلنے والا بنا، اور ہر طرح کی بدعت سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔